الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار عالم نے اپنی کلام مجید کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں، تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے تقوی کا روزے کا یہ فائدہ اور ثمر بیان کیا ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے. آج میں اسی عنوان پر بات کروں گا کہ انسان روزے کے اندر کیسے تقوی حاصل کرتا ہے اور کیسے اسے ثمرات روزے کے ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفدت الشیاطین، شیاطینوں کو جگڑ دیا جاتا ہے. اور پیچھے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت بڑی یہ مغفرت اور اجر عظیم کا ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جن لوگوں نے یہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے. رب العالمین ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، ہم انہیں بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر عطا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو اور مردود جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے یہ ثمرات اور اجر عظیم کن لوگوں کو ملے گا؟ جن لوگوں نے روزے رکھے اور ان کے اللہ رب العالمین ثمرات کیا عطا کریں گے؟ ان کے ساری زندگی کے اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیں گے. دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین اس آدمی کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلَّ فِطْرٍ، اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ کام کرتے ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت کو جہنم سے آزاد کر دیں. کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے افطاری کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جہنم سے انہیں آزادی مل جاتی ہے. یہ ثمرات ملتے ہیں کہ آدمی کو جہنم سے آزادی ملتی ہے کس وقت؟ افطاری کے وقت. اور ہر رات اللہ رب العالمین اسی طرح کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ایسا عمل ہے کہ روزے کے مقابلے کا کوئی بھی عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. فرماتے کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں جنت جانے کا راستہ کیا ہے؟ میں جنت کیسے جا سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو امامہ سے کیا فرمایا تھا؟ ابو امامہ میں تجھے ایسا عمل بیان فرماتا ہوں جس کے کرنے سے تم اللہ کی جنت میں جا سکتے ہو. وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا تم رمضان کے روزے رکھا کرو، روزے کا کوئی بھی مقابلہ یا کوئی بدلہ نہیں ہے. مانا روزے جیسا عمل کوئی بھی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر ایک عمل پر اللہ رب العالمین 10 گنا نیکی عطا کرتا ہے. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر آدمی کو عطا کر دیتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر لکھا نہیں جا سکتا.
اس کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی کتنی نیکی ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ کتنا بڑا ثمر ہے، کتنی بڑی جزا ہے جو اللہ رب العالمین آدمی کو دیتے ہیں۔ ہاں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حدیث بیان فرمائی کہ فرمایا جنت کا نا اللہ رب العالمین نے ایک سپیشل دروازہ رکھا ہوا ہے جس کے اندر صرف اور صرف داخل ہوں گے تو روزے دار داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام ریان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر صرف اور صرف داخل ہو سکتے ہیں تو روزے دار داخل ہو سکتے ہیں، روزے دار کے سوا اور کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر انسان کو بہت بڑے ثمرات اللہ رب العالمین عطا کریں گے، لیکن دنیا کے اندر ایک اور بھی صلہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو ان للصائم فرحتان، فرمایا دو خوشیاں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے کس کو؟ روزے دار کو۔ کیا اللہ رب العالمین کس وقت عطا کرتا ہے خوشیاں؟ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اسے خوشی ملتی ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا روزے کی حالت میں ملے گا اس وقت اس کو دو خوشیاں، یہ اس وقت اللہ رب العالمین اسے خوشی عطا کرے گا۔ وہ کیا؟ جب وہ اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا اتنا بڑا اجر اور ثواب مجھے میرے اللہ نے دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے ہاں کستوری سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ڈال ہے ہاں آدمی کے لیے، یہ جہنم سے انسان کو بچا لے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام، روزہ اور قرآن، روزے معاشر انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ روزہ کہے گا میرے اللہ اس آدمی نے تیری رضا کے لیے کیا کیا کام کیے تھے، اس نے اپنی خواہش کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور بھوکا پیاسا تیری رضا کے لیے رہا۔ اللہ یہ عمل دیکھتے ہوئے میری سفارش کو قبول فرما، اسے معاف فرما۔ اور اسی طرح قرآن مجید کہے گا اللہ اس آدمی نے قرآن کی تلاوت کی، ہاں رات کو سویا نہیں، قرآن پڑھتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی سفارش سن کر پروردگار عالم ان کی سفارش کو قبول فرما کے آدمی کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ثمرات اور فوائد آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ہاں روزے کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ قوت مدافعت میں مضبوطی انسان کو ملتی ہے، اور اسی طرح روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے انسان کا جو ہاضمہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے درست ہو جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کا اور بھی ایک فائدہ ہے کہ جو آدمی مریض ہو نا روزے کا، اس کا اگر بی پی ہائی ہوتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر لو ہوتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح بد نظمی، ڈپریشن اور گھبراہٹ جیسے مریضوں کو اللہ رب العالمین روزے کی وجہ سے تندرست کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے اور بھی فائدے ہیں، اور ایک اور بھی فائدہ ہے بے خوابی کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح جو آدمی نشے کے جناب مریض ہوتے ہیں انہیں نشہ چاہیے، ہاں وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین ان کو یہ عادت بھی ان کی ختم کر دے گا۔ ہاں بار بار اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے نشے کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ انسان کے ذائقے کی جس کی حس ختم ہو چکی ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اللہ رب العالمین اسے بہترین لطف عطا کریں گے۔ اسی طرح جس آدمی کا وزن بڑھ چکا ہو،
وزن زیادہ ہو اسے چاہیے روزہ رکھے، انشاءاللہ تعالی آدمی کا وزن بھی کم ہو جائے گا، جسمانی ساریاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح روحانی بھی ساریاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں روزے کے فوائد ثمرات عطا فرمائے، اور رب العالمین اسی طرح ہمیں جسمانی لحاظ سے تندرست فرمائے، روحانی لحاظ سے تندرست فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔